الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے قرآن نازل کرنے والا اللہ۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء، آیت نمبر 192، پارہ نمبر 19۔ ترجمہ: اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات کو بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر دلالت کرنے والی چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ چیز قرآن مجید ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی جادوگر کا کلام نہیں، کسی کاہن کا کلام نہیں، جیسا کہ اے کفار تم سمجھتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں ہو سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ قرآن اللہ پاک کی مخلوق نہیں ہے۔ مخلوق جو ہوتی ہے وہ حادث ہوتی ہے، یعنی کہ فنا ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، مگر قرآن اللہ پاک کا کلام ہے۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا قرآن مجید قائم و دائم رہے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے اندر وقت کے لحاظ سے تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رائٹر خود کتاب کے اندر تبدیلی کرتا ہے، کتاب کا نیا ایڈیشن آ جاتا ہے، اور اگر کتاب تبدیلی کے قابل نہ بھی ہو تو عام عوام اس کے اندر تبدیلی کر دیتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہی کتاب بدلتی رہتی ہے، چاہے وہ آسمانی کتاب ہی کیوں نہ ہو۔ اور جو قرآن مجید ہے، یہ کتاب جب سے نازل ہوئی ہے اب تک ویسی ہی ہے، اس میں کوئی زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ کام پریکٹیکلی طور پر کیا گیا ہے کہ پوری دنیا سے ایک آسمانی کتاب جو کہ قرآن مجید کے علاوہ تھی، اس کے 40 نسخوں کو جمع کیا گیا اور اس کے نسخوں کو ملا کر پڑھا گیا، میچ کیا گیا، تو 40 کے 40 نسخے ایک دوسرے سے جدا تھے۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون سا درست ہے اور کون سا درست نہیں ہے، مگر جب قرآن مجید کے پوری دنیا سے 40 نہیں بلکہ 40,000 نسخے جمع کیے گئے، ان کو آپس میں ملا کر پڑھا گیا، میچ کیا گیا، تو کوئی نسخہ بھی ایک دوسرے سے جدا نہ تھا، زبر زیر کا بھی فرق نہ تھا، سارے
ایک جیسے تھے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ یہ قرآن غاروں کے اندر رہنے والے انسان کو بھی رہنمائی فراہم کرتا ہے اور جدید سے جدید انسان کو بھی یہی قرآن ہدایت فراہم کرتا ہے۔ چاہے جتنا مرضی جدید سے جدید دور آ جائے، یہ قرآن ہر قسم کے، ہر زمانے کے انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید سے ہدایت صرف وہی حاصل کرتا ہے جو متقی ہو، جو مومن ہو۔ قرآن مجید سے ضروری نہیں کہ ہر بندہ ہی ہدایت حاصل کرے۔ اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کر بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں۔ قرآن مجید ہدایت دینے والی کتاب ہے۔ قرآن یہ وہ کتاب ہے جس کی سب سے زیادہ تفاسیر لکھی جا چکی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور قیامت تک لکھی جاتی رہیں گی۔ آئے روز اس کا نیا ترجمہ مارکیٹ کے اندر آتا ہے۔ اس کے تراجم کی تعداد مسلسل تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ تمام انسان اس کو سمجھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ہر انسان تک پہنچانی ہے۔ پھر آگے اس کی مرضی ہے کہ وہ ہدایت کو قبول کرے یا پھر نہ کرے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ وہ اللہ جو تمام کی تمام مخلوقات کو رزق فراہم کرتا ہے، بند پتھر کے اندر کیڑے کو کھانے کے لیے گھاس مہیا کرتا ہے اور اپنے بندوں کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تلاوت کے بعد اس کو سمجھ کر پھر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا